لبنان کی سیاسی اور مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی. وسیم، اسماعیل ہنیہ کے بعد اب حزب اللہ کے جو سپریم کمانڈر تھے نصر اللہ، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دیکھیے، ایک تو یہ آپ نے خود جو سوال کیا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ صاحب دونوں کا جو آپ نے ایک ساتھ میں تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے یہ جو ساری شخصیات ہیں یہ بغیر کسی تفریق کے اور یہ اتحاد بین المسلمین کا مظہر تھیں، اور کس طریقے سے جب دوسری سم سے نشانہ بنایا گیا تو کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا گیا ہے، کوئی تفریق نہیں دیکھی گئی، بلکہ کسی بھی دیکھا گیا کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اس لیے یکساں دشمن ٹھہرے. اب آپ نے پوچھا کہ آگے معاملہ، دیکھیے اب معاملہ اس نہج پر آ گیا ہے کہ جہاں پر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کیجئے. یہ ٹھیک ہے، ابھی پچھلی گفتگو میں آپ کی سن رہا تھا کہ جہاں پر جب ایران میں تمام در سفارتی آداب کو بھی رونتے ہوئے ایران کی سرزمین کے اندر اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد اب تک اس انداز کا ایک جواب نہیں آیا. اور ظاہر ہے بہت ساری ریالٹیز ہیں کہ جن کو دیکھ کر بہت سارا رد عمل دینا ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اب یہ معاملہ اس نہج پر آ گیا کہ جہاں پر دوسری سائڈ کے پاس بھی، کہہ لیجئے ایران، کہہ لیجئے حماس، کہہ لیجئے حزب اللہ، لبنان، وسیم آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. اچھا، خیر بنیادی طور پر آپ چلیے یہی سوال آپ کی طرف کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے ابھی اسرائیل جو ہے وہ یہ اس نظر سے یا اس تناظر سے اس کو دیکھا جائے یہ کچھ اچیو کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر چیزیں بدل جائیں گی. کیونکہ ٹرمپ نے جس طرح سے اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ میں بات کی ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ظاہر سیاسی مخالفت تو ہے، لیکن وہ نظریہ ٹوٹلی مختلف ہے. لیکن اس میں یہ اینگل ضرور ہے، لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس میں صرف اسرائیل کا امریکہ پر انحصار یا امریکہ کو ساتھ ملا کر اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی حد تک یہ معاملہ نہیں ہے. It has a lot to do with the domestic politics of Israel itself as well. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ دنیا بھر کے اگر جرائد، اخبارات، تبصرہ کار، تجزیہ کاروں کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نتن یاہو ہے جو کہ حالیہ تاریخ میں اپنی مقبولیت کی لوئسٹ ترین سطح کو پہنچ گیا تھا، اور اب اپنی عوام کو یہ باور کرانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے خلاف کوئی حملے ہوتے ہیں یا اگر تمہارے خلاف جو بھی عزائم ہیں اس کے ایک شیلڈ میں ہی ہوں، میں جو ہے وہ اپنے عوام کی خاطر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو اس کا ایک ایٹ دا کاسٹ آف سو مینی انوسینٹ لائف نیتن یاہو نے اپنے پولیٹیکل پرپس اچیو کرنے کے لیے بھی بہت سارا جو ہے وہ خون اور آگ کی پیٹ چڑھایا ہے ان چیزوں کو. باقی وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو اور امریکہ کا کوئی بھی رجیم ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال ایران تو کھٹکتا ہے، اور اگر پالیسیز کی جزیات میں جا کر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، ایگزیکیوشن میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پر کسی امریکہ کی کوئی بھی رجیم ہو یا اسٹیبلشمنٹ اس کو اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ایران کا وجود جو ہے اس کو جس طریقے سے کمزور کیا جا سکے، اگر مٹایا جا سکے تو کیا ہی بات ہے، کمزور کیا جا سکے تو وہ کیا جائے. چونکہ ظاہر ہے یہ بھی کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ باقی تو بہت سارے جو اقوام مسلمہ ہیں وہ تو معاملات ان سے تو امریکہ کے کوئی اس طریقے کے تلخ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہاں یہ ایک مسئلہ ہے، یہ والا بلاک تنگ کرتا ہے امریکہ کو. سو irrespective of regime, responding to your question, جزیات میں ضرور فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر ہمیشہ اتفاق تھا اور رہے گا کہ یہ جو بلاک ہے کہ جہاں ایران ہے اور یہ حزب اللہ ہے لبنان میں یا حماس ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے پر تو وہ ہمیشہ ایک پیج پر رہے ہیں لارجلی.